الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا اہل حدیث نام رکھنا درست ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور میں نے سن 2008 میں اسلام قبول کیا تھا۔ میرا تعلق رومن کیتھولک چرچ سے تھا اور اب میں جس مسجد میں جاتا ہوں وہ اہل حدیث کی مسجد ہے۔ میرے علاقے میں لوگ اپنے مسلمان ہونے سے زیادہ اہل حدیث ہونے پر زیادہ زور دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جماعت جنت میں داخل ہوگی وہ قرآن و سنت کی اتباع کرتی ہوگی۔ مجھے وضاحت سے بتلائیں کہ کیا یہ جائز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں یا مسلمان؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ پہلی بات، آپ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور پھر آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس سے اور زیادہ مسرت ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو مزید ہدایت اور ثابت قدمی سے نوازے، آمین۔ دوسری بات، کوئی مسلمان جماعت اپنے آپ کو اہل سنت یا اہل حدیث وغیرہ ناموں سے موسوم کرے جن سے صحیح منہج کی نشاندہی اور اتباع کتاب و سنت آشکار ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، تاکہ دیگر بدعتی فرقوں سے امتیاز ہو سکے۔ جبکہ مسلم نام بلا شک و شبہ ایک عظیم اور اعلیٰ نام ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان مختلف گروہوں میں بٹ چکے ہیں، یہ صوفی، وہ شیعی اور فلاں عقل پرست وغیرہ وغیرہ، بلکہ اسلام کی طرف کچھ ایسے لوگ بھی نسبت کرتے ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں، جیسے بہائیت اور بریلویت۔ چنانچہ اگر کوئی مسلمان اپنے بارے میں یہ کہے کہ وہ اہل حدیث ہے تو وہ اس کی بنا پر اپنے آپ کو ان گمراہ فرقوں سے جدا رکھنا چاہتا ہے اور اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلفی منہج کی طرف نسبت کرنے والے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی نسبت ظاہر کرتا ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کیونکہ مذہب سلف حق ہی ہو سکتا ہے، اور اگر سلف کی طرف نسبت کا قائل شخص ظاہری اور باطنی ہر دو طرح سے سلف کے ساتھ اتفاق رکھتا ہو تو وہ ایسے مومن کی طرح ہے جو باطنی اور ظاہری طور پر حق پر ہے، اور اگر یہ شخص صرف ظاہری طور پر سلف کی موافقت کرتا ہے، باطنی طور پر نہیں، تو یہ شخص منافق کے درجے میں ہے۔ اس لیے اس کی ظاہری حالت کو مان لیا جائے گا اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے گا، کیونکہ ہمیں لوگوں کے دلوں کا بھید لگانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اندر سے کیسے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، سلفی کہلوانا اگر حقیقت پر مبنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خالی دعویٰ ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہلوانا درست نہیں، کیونکہ وہ سلف کے منہج پر ہی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاجوبۃ المفیدۃ علی اسئلۃ المناہج الجدیدہ صفحہ نمبر 13۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل حدیث نام رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید پر عمل نہیں کرتے، اور شاید آپ کو اسی وجہ سے تعجب ہوا ہو، بلکہ اہل حدیث قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم کی اتباع کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریق پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اسلام کی نعمت پانے کے بعد اہل حدیث، اہل سنت والجماعت میں رہتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مزید جڑے رہیں اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے ان کے طریقے پر چلیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 163503۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔